بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کی کیسی حالت ہے اب؟ ماما نے کہا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، دیکھیں آپ دعا کریں انہیں کچھ ہوگا تو نہیں۔ ماما نے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ ماما کو زور سے چکر آیا۔ میں نے ماما کو سنبھالا۔ قریب ہی بینچ پڑا تھا۔ میں نے کہا، ماما آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ ماما نے کہا، زوبی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا، ماما حوصلہ رکھیں، دیکھیے گا پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاپا کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور حادثہ بہت شدید تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ماما کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسردگی کے عالم میں مجھے کہا، مجھے افسوس ہے ہم آپ کے شوہر کو نہیں بچا سکے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ چند لمحوں بعد ہی پاپا کو اسٹریچر پر کمرے سے باہر لایا گیا۔ وہ وقت ہم پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاپا ہمیں اکیلے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ماما پر سخت طاری تھا، نہ وہ رو رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی۔ ہم پاپا کے جسد خاکی کو لے کر گھر پہنچے۔ اتنے میں میری 4 بہنیں بھی گھر پہنچ گئیں۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ محلے کی چند خواتین نے ہمارے سارے معاملات کو سنبھالا۔ آخر پاپا ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمارے لیے پاپا کا صدمہ ہی اتنا بڑا تھا کہ ہم اس سے باہر تو کیا آتے۔ ادھر ماما اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نہیں روتی تو شدید صدمے کے باعث انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ماما کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا تھا۔ ڈاکٹر ہر طرح سے ماما کی دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن ماما صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ ہم 5 بہنیں ماما کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک وکیل کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، نوشین حیات آپ کی والدہ یہی ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ وہ بولا، میرا نام احتشام ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، آپ کے نانا کی طرف سے آیا ہوں۔ نانا کا نام سن کر ہم بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وکیل ماما کے پاس آیا۔ اس نے ایک فائل ماما کے سامنے رکھی۔ ماما سکتے کی حالت میں کسی بت کی مانند بیٹھی تھی۔ وکیل بولا، نوشین صاحبہ، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد آبائی گھر اور ساری جائیداد کی مالک آپ ہوں گی۔ یہ فائل ہے، اس پر سائن کر دیں۔ یہ سنتے ہی ماما سکتے سے باہر آ گئیں۔ ماما نے وکیل کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بابا کا انتقال ہو گیا؟ وکیل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماما نے کہا، کب ہوا؟ وکیل نے کہا، 1 ہفتہ پہلے۔ ماما نے کہا، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وکیل نے کہا، آپ کے والد صاحب نے اصرار کیا تھا کہ آپ کو ہفتے بعد بتاؤں، اس لیے آج آیا ہوں۔ یہ ایک دوسرا صدمہ جو ماما پر گزرا۔ ماما سکتے سے باہر تو آ گئی، لیکن اس بار ماما کی حالت ناقابل بیان حد تک غمگین تھی۔ ماما اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی کمرے میں بھاگتے ہوئے آئے جو ماما کا علاج کر رہا تھا۔ بولا، انہیں دل کھول کر رونے دیں۔ تقریباً 1 ہفتہ ماما ہاسپٹل میں داخل رہی۔ اس کے بعد ہم انہیں گھر لے آئے۔ آج سے 26 سال پہلے ماما اور پاپا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پاپا نے رشتہ بھیجنا چاہا، لیکن دادا نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ پاپا کی شادی خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ ماما نے گھر میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو نانا نے بھی صاف انکار کر دیا۔ کیونکہ نانا خاندانی نواب تھے اور وہ ماما کی شادی اپنے جیسے ہی کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ ماما تھی بھی اکلوتی بیٹی۔ آخر ماما اور پاپا نے دل برداشتہ ہو کر چھپ کر نکاح کر لیا، جس کے نتیجے میں دادا نے پاپا کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے، انہیں جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ ادھر نانا نے بھی ماما کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا۔ ماما اور پاپا دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھے۔ اس مشکل وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ بالآخر زندگی کی گاڑی پھر سے اپنے راستے پر رواں دواں ہو گئی۔ ہم سب بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک یکے بعد دیگرے کتنے گہرے غموں نے ہمیں آ گھیرا۔ پاپا دنیا سے چلے گئے۔ نانا کی خبر بھی آئی تو وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ ماما کا غم بہت بڑا تھا۔ پاپا کا غم ہی کتنا بڑا تھا کہ اب نانا کے دنیا سے جانے کی خبر بھی آ گئی۔ ہم 5 بہنیں ہیں۔ میں زوبی سب سے بڑی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں ہیں، 2 یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور 2 چھوٹی جڑواں ہیں، وہ کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہیں۔
मामा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सारी बहनें ड्राइंग रूम में सर जोड़ कर बैठी हुई थी। मैंने मामा को दवाई दी, वो दवाई लेकर सो गई। मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मुझसे छोटी बहन इरम ने कहा, मामा की तबीयत नहीं संभल रही, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं। दूसरी बहन तानिया बोली, एक तरफ मामा के इलाज का खर्चा, ऊपर से ये घर किराए का, हम सब कैसे मैनेज करेंगे। मेरी दोनों जुड़वां बहनें हानिया और रानिया रो रही थी। हानिया कहने लगी, पापा इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए, हम उनके बगैर क्या करेंगे। मैंने कहा, देखो मेरी प्यारी बहनों, हम पापा को वापस तो नहीं ला सकते क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। हम सब पढ़े लिखे हैं, पापा ने हमें इतनी अच्छी तालीम दिलवाई है, आखिर किस लिए? इसीलिए कि हम ज़िंदगी में कभी खौफज़दा ना हों, कभी मजबूर ना हों। रानिया बोली, लेकिन ज़ुबी बाजी, आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, आपकी तनख्वाह से क्या ये सब कुछ हो जाएगा? घर के अखराजात, मामा के इलाज के अखराजात और हमारी तालीम के अखराजात। मैंने कहा, रानिया अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ने हमें अकेला तो नहीं छोड़ दिया ना, तुम क्यों इतनी फिक्रमंद होती हो? मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर तो रही हूँ। तानिया बोली, ज़ुबी डॉक्टर ने कहा है कि मामा को इस माहौल से दूर ले जाएं, तो हो सकता है उनकी तबीयत संभल जाए। मैंने कहा, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? तानिया बोली, हाँ ज़ुबी, नाना ने अपनी सारी जायदाद मामा के नाम कर दी है, तो हम क्यों इतनी तकलीफ़ें उठाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है हमें नाना के घर शिफ्ट होना चाहिए। एक तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे, दूसरा मेरा और इरम का कोई मसला नहीं है, हम अपने सेमेस्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हमें यहाँ सिर्फ पेपर देने के लिए आना पड़ेगा, जबकि दोनों छोटी बहनों का ट्रांसफ़र हम वहाँ के किसी कॉलेज में करवा लेंगे ताकि इनकी तालीम का हर्ज ना हो। क्या मालूम मामा अपने आबाई घर जाएं तो इससे इनके दिलो दिमाग पर अच्छा असर पड़े। लेकिन हमने इस मुआशी मसले को हल करने की कोशिश नहीं की तो सबसे ज़्यादा नुकसान हानिया और रानिया की तालीम का होगा। मैंने कहा, तानिया भी बिल्कुल यही सोच रही थी। फिर मैं अपनी तीनों बहनों से मुखातिब हुई और बोली, तुम लोगों की क्या राय है? मेरे ख्याल से हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। रानिया ने कहा, ज़ुबी बाजी पहले ये तो पता कर ले कि वहाँ कोई कॉलेज भी है कि नहीं, क्योंकि वो शहर तो है नहीं, थोड़ा साइड एरिया है। मैंने कहा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैंने मालूम कर लिया है, वहाँ पर कॉलेज तो है लेकिन वैन लगानी पड़ेगी क्योंकि कॉलेज काफ़ी दूर है। आखिर तमाम बहनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमें मामा के आबाई घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तानिया और मैंने मिलकर चंद तमाम मामलात समेटे और दोनों छोटी बहनों का वहाँ कॉलेज में एडमिशन भी करवाया और डॉक्टर से इजाज़त लेकर हम सब नाना के आबाई घर की तरफ रवाना हो गए। ये इलाका शहर से तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पर था। वकील साहब ने जो एड्रेस दिया था, हमारी टैक्सी उसी एड्रेस के सामने जाकर रुकी। शहर से थोड़ा बाहर साइड एरिया था, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत इलाका था। नाना का घर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत हवेली थी। इतने में एक 60 साल का शख्स गेट की तरफ आता दिखाई दिया। उसने हवेली का गेट खोला और ड्राइवर से कहा, गाड़ी अंदर ले आओ। ड्राइवर गाड़ी हवेली के अंदर ले गया। अंदर ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। हम सब गाड़ी से बाहर निकले। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, सलाम बीबी जी, मेरा नाम दिलशाद है, मैं आपका ख़ानदानी मुलाजिम हूँ। वो गाड़ी से सामान निकालते हुए बोला, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, अंकल एक और गाड़ी आ रही है, उसमें हमारे घर का सामान है। वो बोला, कोई बात नहीं बेटा, फ़िक्र ना करो, मैं ख़ुद सामान अंदर रखवा दूँगा। हम हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली का ड्राइंग रूम भी बहुत शानदार था। अंदर सोफ़े पर वकील साहब बैठे थे। हमें देखते ही उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अस्सलामु अलैकुम। मैंने मामा को पकड़ रखा था। मामा इंतहाई खामोशी से सब देख रही थी। मैंने मामा को सोफ़े पर बिठाया। हम सब बहनें भी सोफ़ों पर बैठ गए। वकील साहब भी बैठते हुए बोले, मैं यहाँ खुद आया हूँ कि फ़ाइल्स आपके हवाले कर दूँ। जो कानूनी कार्रवाई रहती थी वो मुकम्मल हो गई है और हवेली के बिल्कुल सामने आपने ज़मीन देखी है। मैंने कहा, जी। वकील बोला, ये ज़मीन पूरे 50 एकड़ है, ये भी आपके नाना की है जो आज से आपकी मिल्कियत है। मामा ने कहा, इंसान दुनिया से चले जाते हैं और पीछे बस चीज़ें रह जाती हैं। काश इन चीज़ों की तरह इंसानों की भी कदर की जाती
تو چیزیں باقی رہتی یا نہ رہتی، لیکن محبت باقی رہ جاتی۔ آج کئی دن بعد ماما نے کچھ بولا تھا، اتنے میں دلشاد انکل پانی لے کر آ گئے۔ میں نے ماما کو پانی دیا، انہوں نے پانی پیا اور بولی، مجھے آرام کرنا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، جی جی، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کا کمرہ تیار کر دیا ہے۔ میں نے کہا، چلے ماما، میں آپ کو اندر کمرے میں لے جاتی ہوں۔ ماما نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں خود چلی جاؤں گی۔ ماما دلشاد انکل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہم بہنوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات تھی کہ وہاں ماما جو بول بھی نہیں رہی تھی، یہاں آتے ہی ان میں کتنی تبدیلی نظر آئی تھی۔ وکیل صاحب نے تمام ضروری کاغذات میرے حوالے کیے، اپنا بریف کیس اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، زوبی صاحبہ، اب مجھے اجازت دیں۔ اتنے میں دلشاد انکل چائے لے کر پہنچ گئے اور بولے، احتشام بیٹا، چائے پی کر جاؤ۔ میں بیوی کا سامان رکھنے میں مصروف تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ احتشام نے کہا، بہت شکریہ انکل، میں دوبارہ آؤں گا اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لوں گا۔ ابھی مجھے جلدی ہے، ایک کلائنٹ آفس میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں احتشام صاحب کو چھوڑنے گیراج تک آئی۔ احتشام بولا، زوبی صاحبہ، آپ بہت باہمت ہے اور اس وقت آپ کی والدہ اور چھوٹی بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو آپ نے بلا جھجک مجھے کہنا ہے، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اس نے اپنا والیٹ سے اپنا کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، میں آپ کے کبھی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کارڈ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ احتشام میرا ہم عمر تھا، شاید مجھ سے 2-3 سال بڑا ہو، لیکن بہت مہذب اور سمجھدار تھا، شاید فکر کرنے والا بھی تھا۔ اوہو، میں اسے اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں نے اپنے دل میں آتا خیال جھٹکا۔ ایک بار پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ امی کی طبیعت میں بھی فرق نظر آ رہا تھا۔ دونوں چھوٹی بہنوں کا یہاں کے قریب کے علاقے میں موجود کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ ہم 3 بڑی بہنیں، میں، تانیہ اور ارم گھر پر ہی ہوتی۔ انکل دلشاد نے بتایا کہ وہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ ان کے والد صاحب اور والد صاحب کے بعد بھی انہیں بھی نانا ابو نے یہاں سے جانے نہیں دیا۔ وہ ہمارے لیے ملازم کے بجائے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے۔ انکل دلشاد نے پوری حویلی کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ میں کچن میں دن کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ارم آئی اور بولی، زوبی، میں حویلی کو ہی دیکھنا چاہ رہی ہوں، یہی ہوں، تم فکر نہ کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں آبا اجداد کی شاندار حویلی دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی، لیکن دل دکھی تھا۔ دادا کے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اور نانا تو ویسے بھی نوابوں کے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے زندگی کرائے کے مکان میں اپنی خواہشات کو روک کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی فکر میں گزاری۔ پاپا دن رات ہمیں اچھی تعلیم دلانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ ماما ٹھیک کہتی تھیں کہ چیزوں کی بجائے انسانوں کی قدر ہوتی تو محبت باقی رہتی۔ نانا ابو جب تک زندہ رہے ان چیزوں کے ساتھ ہی رہے۔ اگر وہ ماما کو پہلے ہی معاف کر دیتے تو آخری وقتوں میں خود بھی تنہا نہ رہتے۔ کیا ہوا، خود بھی تنہائی کاٹتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے، لیکن ہر کمرہ فل فرنش تھا۔ دلشاد انکل نے 2-3 ملازم بلوا کر پوری حویلی کی صفائی کروائی تھی۔ میں کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ کمرے کے باہر لاک لگا ہوا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، چھوٹی بی بی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، دلشاد انکل کھڑے تھے۔ میں نے کہا، انکل، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ وہ بولے، ارے بیٹا، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تو ساتھ والے کمرے کی صفائی کر رہا تھا، آپ کو دیکھا تو سوچا پوچھ لوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا، نہیں انکل، بس سوچ رہی تھی کہ یہ کمرہ لاک کیوں ہے۔ انکل بولے، مجھے نہیں معلوم بیٹا، یہ تو بس آپ کے نانا ابو کا حکم تھا کہ اس کمرے کو بند ہی رکھنا ہے، اس لیے بند رہتا ہے۔ اتنے میں تانیہ کی آواز آئی، ارم، نیچے آ جاؤ، زوبی کہہ رہی ہے کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ 2 بچے کمرے سے باہر شیشے کی کھڑکی کو زور سے کھٹکھٹا رہے تھے۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں کھڑکی کے قریب گئی، لیکن وہاں صرف 2 بچے نہیں تھے، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، کچھ مرد تھے، کچھ خواتین اور کچھ بچے۔ وہ زور سے میرے کمرے کی کھڑکی کو کھٹکھٹا رہے تھے۔ میں چلائی، کون ہو تم؟ پیچھے ہٹ جاؤ، کیا کھڑکی توڑو گے؟ یہ سن کر وہ بچے اور بھی زور سے کھٹکھٹانے لگے۔
میں ان کے جنون کو دیکھ کر ڈر گئی اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ جو ہی میں پیچھے ہٹی ان بچوں نے زور لگا کر کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، ہاں میں خواب بھی دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے آئے تھے۔ میں اٹھی، میں نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور باہر سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے واپس کھڑکی بند کی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح ہم ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ہانیہ اور رانیہ کی کالج وین آئی تو وہ دونوں کالج چلی گئیں۔ ارم نے کہا، زوبی، حویلی کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تم نے دلشاد انکل سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا نہیں ارم، میں نے تو ابھی پوری حویلی دیکھی نہیں ہے۔ اتنے میں کچن سے چند برتن گرنے کی آواز آئی اور میں پکاری، دلشاد انکل، سب ٹھیک ہے؟ اسی اثنا میں دلشاد انکل ٹرے میں چائے لیے باہر آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، زوبی بیٹیا، چائے دانی میں چائے ڈال رہا تھا، چند پلیٹیں وہیں پڑی ہوئی تھی، اچانک انہیں میرا ہاتھ لگا تو نیچے گر گئیں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں انکل، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ دلشاد انکل مسکرائے اور شکریہ کہتے واپس کچن میں چلے گئے۔ میں نے کہا، ارم، آج میں پوری حویلی کا جائزہ لوں گی۔ تانیہ اور ارم تم دونوں ٹیکسی منگوا لو اور مارکیٹ سے کوئی سامان لانا ہے وہ لے آؤ۔ ہم نے ناشتہ ختم کیا۔ میں نے سامان کی لسٹ تانیہ کو پکڑائی، اسے پیسے دیے، اتنے میں ٹیکسی بھی پہنچ گئی۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا، یہ علاقہ ہمارے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھنا۔ تانیہ نے کہا، زوبی تم فکر نہ کرو، ہم بالکل خیال رکھیں گے۔ تانیہ اور ارم ٹیکسی میں بیٹھیں اور چلی گئیں۔ جیسے ہی میں گیٹ بند کرنے لگی، میری نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ بہت غور سے تانیہ اور ارم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گیٹ بند کیا اور جیسے ہی پیچھے مڑی، دلشاد انکل کھڑے تھے۔ میں اس طرح انہیں خاموشی سے کھڑا دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، انکل آپ اتنے پوری سرحد طریقے سے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بولے، بیٹا میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنانا ہے۔ میں نے کہا، انکل آج سبزی بناتے ہیں کیونکہ گوشت پچھلے 2 دن سے بن رہا ہے۔ یہ کہہ کر دلشاد انکل جی اچھا کہہ کر چلے گئے۔ حویلی کا لان بہت بڑا تھا اور لان کے بیچوں بیچ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنی تھی۔ فرش زمین سے کچھ اونچا تھا، 4 پلرز لگے تھے اور پلرز کے اوپر چھت تھی۔ یہ جگہ بیٹھنے کے لیے بہت اچھی تھی، خاص طور پر تب جب بارش ہو رہی ہو۔ اچانک میری نظر دلشاد انکل پر پڑی اور وہ حویلی کے اندر جانے کی بجائے پیچھے جا رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ انکل پیچھے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے انکل کو آواز دی لیکن انہوں نے میری آواز بھی نہیں سنی۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی کے پیچھے انکل مجھے نظر نہیں آئے۔ کہاں گئے؟ اسی طرف تو آئے تھے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ خیر میں واپس حویلی کے اندر چل پڑی کیونکہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا تھی۔ جیسے ہی میں حویلی میں پہنچی، دلشاد انکل کچن میں سبزی بنا رہے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، انکل آپ تو حویلی کے پیچھے گئے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے گئی تھی، آپ اندر کیسے آ گئے؟ دلشاد انکل بولے، بیٹا میں تو کچن میں ہی تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ باہر نہیں آئے تھے مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آج کیا بنانا ہے؟ دلشاد انکل نے کہا، نہیں بیٹا میں تو باہر نہیں آیا، ضرور تمہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں ایک سنسناہٹ پھیل گئی۔ میری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ مجھے ماما کا خیال آیا۔ میں ماما کے کمرے میں جانے لگی تو دلشاد انکل بولے، زوبی بیٹا آپ کی ماما دوائی لے کر سو گئی ہیں، میں نے خود انہیں دوائی دی ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں ماما کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو ماما گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ مجھے خیال آیا کہ ارم بتا رہی تھی کہ حویلی کی دوسری منزل پر ایک کمرہ ہے جو مسلسل بند رہتا ہے۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑی کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں۔ اب تو ہم نے ہمیشہ یہیں پر رہنا تھا، ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے باہر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اگر نانا ابو نے کمرے کو بند کروایا تھا تو یقیناً اس کمرے کی چابی دلشاد انکل کے پاس ہوگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ گیلری سے مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک دم ایسے لگا جیسے کوئی میرے قریب سے گزر گیا ہے۔
مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ چودھری صاحب، کچھ پتہ چلا آپ کو؟ چودھری صاحب جو بیٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھانے میں مصروف تھے بولے۔ کس بارے میں کمال دین؟ کمال دین بولا، سکندر حیات کی حویلی میں اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ چودھری نے چونک کر کمال دین کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کمال دین نے کہا، چودھری صاحب، صرف بیٹی واپس نہیں آئی بلکہ سکندر حیات کی 5 نواسیاں بھی آئی ہیں۔ چودھری صاحب کا جوان سالہ بیٹا جو وہیں صوفے پر بیٹھا اپنے کتے کو پیار کر رہا تھا بولا، کیا 5 نواسیاں؟ کمال دین نے کہا، جی چھوٹے صاحب۔ چودھری نے فوراً بیٹے کو تنبیہ کی، قاسم خان، مجھ تک تمہاری کوئی شرارت نہیں پہنچنی چاہیے۔ قاسم بولا، او ابا جی، میری طرف سے بے فکر رہیں۔ چودھری بولا، قاسم خان، سب سے زیادہ تو مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ قاسم ہلکا سا مسکرایا لیکن خاموش رہا۔ چودھری نے کمال دین سے کہا، سکندر حیات بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ میری نظر اس کی حویلی پر ہے، اسی لیے جاتے جاتے ہر چیز اپنی بیٹی کے نام کر گیا جسے اس نے کب سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا شوہر بھی تو ہوگا؟ کمال دین نے کہا، نہیں چودھری صاحب، سکندر حیات کی بیٹی کچھ دن پہلے بیوہ ہوئی ہے۔ بیوگی کے بعد اس کے باپ کے مرنے کی خبر اس تک پہنچی، اسی لیے اس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل وہ کافی بیمار ہے۔ اس کی بڑی بیٹی ہی حویلی کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی قاسم خان اٹھا اور چل دیا۔ چودھری نے کہا، او قاسم خان، تم اچانک کہاں چل دیے؟ قاسم خان نے کہا، ابا جی، شکار کے لیے جا رہا ہوں۔ چودھری نے کہا، او پتر، صرف پرندوں کا شکار کیا کرنا یا جانوروں کا، سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ قاسم نے کہا، جی ابا جی، میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چودھری نے کمال دین سے کہا، کمال دین، اب یہ کام ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن تم کوئی راستہ نکالو، یہ حویلی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے سامنے 50 ایکڑ کی زمین ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ کوئی راستہ نکالو، مجھے یہ حویلی اور زمین دونوں چاہیے۔ میں نیچے آئی۔ میں نے دلشاد انکل سے کہا، حویلی کے جس کمرے کو نانا ابو نے تالا لگایا تھا، میں وہ کھلوانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کمرے کی چابی چاہیے۔ دلشاد انکل بولے، زوبی بیٹا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا، انکل، اب ہم نے اس گھر میں رہنا ہے، مجھے علم ہونا چاہیے کہ کمرے میں کیا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، لیکن بیٹا، وہ چابی تو میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا، انکل، تو اس کمرے کی چابی پھر کس کے پاس ہے؟ دلشاد انکل بولے، بیٹا، مجھے یہ علم تو نہیں ہے کہ اس کمرے میں کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب وہ کمرہ کھلا تھا آپ کے نانا کو اس کمرے سے آوازیں آتی تھی اور شاید انہوں نے وہاں کسی کو دیکھا بھی تھا۔ وہ بہت خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ 2-3 بار انہوں نے اس کمرے کو تالا لگایا، لیکن اگلی صبح پھر سے وہ کمرہ کھلا ہوا ملتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ کے نانا بہت خوف زدہ حالت میں اچانک حویلی سے نکلے تھے، اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کمرے کی چابی جنگل کے اس پار جو نہر گزرتی ہے اس میں پھینک آئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ کمرہ دوبارہ نہیں کھلا۔ بیٹا، میں اس گھر میں ہی رہتا ہوں اور آپ کے نانا کے گزر جانے کے بعد حویلی کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے نانا نے جاتے ہوئے مجھے اس حویلی کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن آج تک مجھے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، لیکن انکل، میں ان غیر معمولی چیزوں کو محسوس کر سکتی ہوں۔ دلشاد انکل بولے، بیٹا، کیا تم بھی؟ میں نے کہا، جی دلشاد انکل۔ انکل نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے ہمیں کسی اچھے عامل سے ملنا چاہیے۔ اتنے میں تانیہ اور ارم دونوں مارکیٹ سے سامان لے کر پہنچ گئی گھر۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میری روٹین تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں ماما کو چائے بنا کر ضرور دیتی تھی، کیونکہ ماما بھی صبح نماز کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو ہی بستر پر بند کر کے چھوڑ دیا۔ کچن میں گئی، ماما کے لیے چائے بنائی اور ماما کو چائے دے کر واپس کمرے میں آئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک کھلا پڑا ہے۔ یہ کیا؟ میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک بند کیا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے کمرے میں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہانیہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔
ہانیہ اور رانیہ چیخیں مارتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ دونوں جڑواں بہنوں کا روم بھی ایک ہی تھا۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر ساری بہنیں اور ماما بھی وہاں پہنچ گئی۔ ثانیہ نے کہا، کیا ہوا؟ ہانیہ، میں نے کہا، کیا ہوا؟ اس قدر کیوں چلا رہی ہو؟ رانیہ بولی، ہم نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے کمرے میں کالے رنگ کا سانپ دیکھا۔ ہانیہ نے کہا، اتنا بڑا سانپ تھا کہ میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ماما بولی، رکو، مجھے دیکھنے دو۔ ہانیہ اور رانیہ دونوں فوراً چلائیں، نہیں ماما، آپ اندر نہیں جا سکتی، خبردار جو کسی نے دروازہ کھولا۔ شور سن کر دلشاد انکل بھی چلے آئے، اور پھر یہ ہوا کہ گھر میں تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہانیہ اور رانیہ کمرہ کھولنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ انکل دلشاد نے کہا، سانپ اگر اندر ہے تو وہ کمرے میں تو کہیں نہیں جا سکتا، میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں، آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ سانپ کو اندر ہی مار سکیں۔ ماما نے کہا، دلشاد انکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا، آپ جلدی سے کسی کو بلا لائیں۔ دلشاد انکل فوراً باہر چلے گئے۔ آبادی زیادہ تو نہیں تھی، تھوڑی دور کر کے چند ایک مکان تھے۔ تھوڑی دیر میں دلشاد انکل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 3 مرد تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے تھے۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، میں اور ماما وہیں بیٹھی رہیں، باقی سب بہنوں کو میں نے ایک دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ سارے مرد دروازہ کھول کر اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے اور کہنے لگے، پورا کمرہ چھان مارا ہے، اندر تو کوئی سانپ نہیں ملا۔ ہانیہ جو تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک رہی تھی، کمرے سے باہر آ گئی، باقی ساری بہنیں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ہانیہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی، ہمیں جاگتے میں سانپ نظر آئے اور ہم اسے خواب سمجھیں۔ پہلے دلشاد انکل اندر کمرے میں گئے، انہیں کچھ نہیں ملا، پھر میں اور ماما نے بھی ہمت کی، ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، لیکن ہانیہ اور رانیہ اس قدر خوف زدہ تھیں کہ وہ اب بھی کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ان کا سامان کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیا جائے۔ ہم گھر آئے مردوں کا شکریہ ادا کرنے لگے اور ان سے معذرت بھی کی، وہ چلے گئے۔ رانیہ بولی، معذرت کیسی ماما، میں نے خود۔ ماما نے کہا، بس کر دو بیٹا، صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ دلشاد انکل نے کہا، زوبی بیٹی، ایک آدمی آیا ہے، کمال دین کہتا ہے کہ آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا، تو آپ خود پوچھ لیتے۔ دلشاد انکل بولے، میں نے پوچھا ہے لیکن وہ صرف آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلیں انہیں اندر بھیج دیں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک 50-55 سال کی عمر کا شخص آیا، اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا بولا اور وہ بولا کہ یہاں اس علاقے سے قریب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس گاؤں کے سب سے بااثر چودھری صاحب کا میں خاص ملازم ہوں، میرا نام کمال الدین ہے۔ میں نے کہا، یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ بولا، دراصل آپ کے دادا سکندر حیات کی چودھری صاحب سے اچھی دوستی تھی۔ آپ کے دادا یہ حویلی چودھری صاحب کو بیچنے والے تھے، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے سودا نہ ہو سکا۔ چودھری صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ دوبارہ سے حویلی کا سودا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ بات بڑھائیں تو وہ اپنے وکیل کو یہاں بھیج دیں گے، یا اگر آپ کہیں گی تو وہ خود بھی یہاں آ جائیں گے۔ میں نے کہا، کمال الدین صاحب، آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے نانا ابو نے یہ حویلی بیچ دی تھی۔ اگر نانا ابو نے بیچنی ہی تھی تو انہوں نے یہ حویلی میری ماما یعنی اپنی بیٹی کے نام کیوں کی؟ کمال الدین بولا، انہوں نے یہ حویلی اپنی بیٹی کے نام کر دی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ بولا، اچھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کہا، تو پھر آپ جائیں اور چودھری صاحب کو بتائیں کہ ہمارے اس حویلی کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سن کر کمال الدین کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں چلا جاتا ہوں، بس ایک گزارش کروں گا، اگر ہو سکے تو آپ کوئی نظر ثانی کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دلشاد انکل جو کچن کے پاس کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے، میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا، جی انکل۔ وہ بولے، چودھری ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کی شروع سے ہی حویلی پر نظر ہے، وہ پہلے بھی یہ حویلی خریدنا چاہتا تھا، لیکن بڑے صاحب اپنے آبا و اجداد کی نشانی کو بیچنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ یہاں بیٹھ کر چکنی چپڑی باتیں بنا رہا تھا، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔
میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے انکل، آپ فکر نہ کریں، نانا ابو کی یہ نشانی بکے گی نہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہانیہ نے کہا میں اوپر ٹیرس پر جا رہی ہوں، میں نے ایک ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اوپر موسم اچھا ہے، وہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر ہانیہ بھی چھت پر چلی گئی۔ میں نے کتاب کرسی پر رکھی اور چہل قدمی کرنے لگی کہ مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھنا چاہا کہ اسی لمحے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مجھے پیچھے سے مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا۔ میں تو چیخنا چاہ رہی تھی لیکن اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، میں کئی دن سے روزانہ تمہیں اور تمہاری بہن کو کالج آتے جاتے دیکھتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں 1 منٹ میں اٹھوا سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا۔ جذبات میں آ کر فیصلے کرنا میں نے چھوڑ دیے۔ اپنی باجی سے کہنا کہ حویلی بیچ دے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے زور سے سامنے کی طرف کھینچا ہو۔ میں دڑم سے آگے جا گری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھتے ہی میرے اوسان ختم ہو گئے کہ وہ ایک نوجوان زوبی باجی کی عمر کا لڑکا تھا۔ زمین سے چند فٹ اوپر کی طرف اٹھتا اپنے ہاتھ پاؤں ایسے مار رہا تھا جیسے کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا ہو، مگر یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری آواز بھی بند ہو گئی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کہ اچانک وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، وہ چھت کی پچھلی طرف بھاگ پڑا۔ شاید وہ وہیں سے کسی طرح اوپر آیا ہوگا۔ میں اٹھی اور نیچے بھاگ پڑی۔ میں بدحواسی کے عالم میں ڈرائنگ روم میں پہنچی جہاں ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نے انہیں تمام تر واقعہ سنایا۔ زوبی باجی بولی، اس کا مطلب ہے کہ دلشاد انکل ٹھیک کہہ رہے تھے، چودھری حویلی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، اور یہ بندہ بھی یقیناً اسی نے دھمکانے کو بھیجا تھا۔ تانیہ بولی، زوبی اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں کل ہی وکیل کو بلاتی ہوں اور اس سے مشورہ کرتی ہوں، تم لوگ فکر نہ کرو۔ میں نے اسی وقت احتشام کو فون کیا، اسے ساری تفصیل سے بتائی بات۔ وہ بولا، اب تو رات ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ صبح آؤں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ اگلی صبح دلشاد انکل ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ میں نے کہا انکل میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ وہ بولے، کہو بیٹا۔ میں نے کہا میں نے احتشام کو بلایا ہے، دیکھتے ہیں کہ چودھری والے معاملے میں وہ ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے۔ احتشام کے جانے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں وہ بند کمرہ کھول کر دیکھوں کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ دلشاد انکل بولے، بیٹا تمہاری مرضی ہے، لیکن یہی مشورہ دوں گا کہ اس کمرے کو کھولنے سے پہلے ہمیں کسی عامل سے مل لینا چاہیے۔ اب کل رات کا ہی واقعہ دیکھ لیں۔ جس آدمی نے چھوٹی بٹیا کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ خود سے ہوا میں کیسے معلق ہو گیا؟ میں نے کہا انکل میں اسی گتھی کو سلجھانا چاہتی ہوں۔ جب سے ہم اس حویلی میں آئے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن سے واضح ہے کہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ہانیہ اور رانیہ کے کالج جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی 2 جیپیں حویلی کے باہر آ کر رکی۔ چودھری اپنے 2 آدمیوں سمیت حویلی کے اندر داخل ہوا اور چلایا، کہاں ہیں سب لوگ؟ باہر نکلو۔ میں جانے لگی تو احتشام نے کہا، آپ یہیں رکیں، میں جاتا ہوں۔ ماما بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ چودھری نے احتشام کو دیکھا تو بولا، واہ بھائی واہ، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ کام سکندر حیات کا لاڈلا وکیل ہی کر سکتا ہے۔ دیکھو بچے، ہماری عمروں میں اتنا فرق ہے، میرا تمہارے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں، بہتر ہوگا کہ اس معاملے میں نہ پڑو۔ احتشام نے کہا، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کی جائیداد ہے، ان کی مرضی، یہ بیچیں نہ بیچیں۔ چودھری نے کہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ حویلی پسند ہے، میں اسے ہر صورت خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ حویلی مجھے بیچ دو، فائدے میں رہ جاؤ گے، منہ مانگی قیمت دوں گا، جہاں دل چاہے گھر خرید لو گے، لیکن سیدھی طرح نہیں مانو گے تو حویلی بھی ہاتھ سے جائے گی، ملے گا بھی کچھ نہیں۔ یہ سن کر ماما نے جواب دیا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں عورتیں رہتی ہیں اور تم انہیں اپنی بدماشی سے ڈرا دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر نہیں آنا۔ یہ سن کر چودھری نے کہکا لگایا اور بولا، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن کے بعد میں اپنے ساتھ وکیل اور کاغذات دونوں لے کر آؤں گا، یا تو تم مجھے حویلی لکھ کر دو گے یا اپنا سامان تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر چودھری چلا گیا۔ میں، تانیہ اور ارم ڈرائنگ روم میں ہی کھڑی باتیں سن رہے تھے۔ دن بدن پریشانیاں بڑھ رہی تھی، لیکن اس مشکل وقت میں جس چیز کی زیادہ خوشی تھی وہ ماما کی صحت تھی۔
ماما کی صحت کو لے کر یہاں آنے کا جو فیصلہ ہم نے کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ ماما اور احتشام اندر آئے۔ احتشام نے کہا، آنٹی مجھے اجازت ہے، یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ شہر کے ایس پی صاحب میرے پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی جا کر ان سے ملوں اور اس معاملے پر بات کروں۔ ماما نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم تو یہاں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتے، نہ تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ احتشام نے کہا، آنٹی بے فکر رہیں، مجھ سے جو بن پڑا کروں گا۔ رات کے کھانے کے بعد ماما سو گئی۔ سب بہنیں کمرے میں جمع تھی۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو، ہم نے آج اور ابھی یہ کام کرنا ہے، بند کمرے کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ ہانیہ بولی، زوبی باجی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، بولو۔ وہ بولی، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ حویلی بیچ دینی چاہیے۔ ہم سب نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی، آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب سے ہم اس حویلی میں آئے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور اب تو ہم سب کو یقین ہو گیا کہ حویلی میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، تو کیا حویلی کو بیچنا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا؟ ہم سب نے ایک ساتھ کہا، نہیں۔ وہ بولی، تو اس کا مطلب کہ ہم کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں؟ تانیہ بولی، ہانیہ تم ایسا کرو کہ ہمارے آنے تک خاموشی سے اسی کمرے میں بیٹھی رہو۔ باقی بتائیں سب تیار ہیں یا کسی اور کو بھی ہانیہ کی طرح یہیں بیٹھنا ہے؟ باقی بہنیں بھی متفق تھی کہ ہمیں اس کمرے کو کھولنا چاہیے۔ ہم نے ہانیہ کو کمرے میں چھوڑا اور ہم سب کمرے کی طرف چل پڑے جو ہمارے خیال میں شاید جنات کا کمرہ تھا۔ ہم چند قدم آگے گئے کہ پیچھے سے ہانیہ بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، مجھے کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں بھی آپ سب کے ساتھ آؤں گی۔ یہ سن کر ہماری ہنسی نکل گئی۔ رم نے کہا، ویسے حد ہے ہانیہ، تم نے تو بزدلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ میں نے کہا، آہستہ بولو، ماما کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہم سب کمرے کے باہر پہنچے۔ دلشاد انکل پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ میں نے کہا، انکل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی عامل کو لینے گئے تھے۔ انکل نے کہا، ہاں بیٹا میں گیا تو تھا لیکن وہ ملے نہیں، وہ کہیں اور گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ وقت پر پہنچ کر آپ کو آگاہ کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ ارادہ آج ترک کریں۔ ارم بولی، اوہو اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو اچھا خاصا پلان کینسل ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے کہا، انکل میرا خیال ہے کہ یہ دروازہ آپ کھولیں۔ اسی اثنا میں ہمیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم نے دوسری طرف دیکھا تو دیکھ کر ہماری جان نکل گئی کہ دلشاد انکل ایک آدمی کے ساتھ اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ اگر یہ دلشاد انکل ہیں تو یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ہم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ہم سب بہنوں نے خوف کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دلشاد انکل ہمارے قریب آئے اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ رانیہ بولی، نہ جانے کیوں انکل، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہی تو ہمارے پریشان ہونے کا وقت ہے۔ دلشاد انکل کے ساتھ آئے عامل صاحب نے کہا، بیٹا پریشانی دیوار کی مانند ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر چیز کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اس دیوار کو گرانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب پریشانی ضرورت سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، بیٹا یہ طیب حسین ہے، روایتی عاملوں کی طرح نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے باشعور انسان ہیں۔ آپ کے نانا زندہ تھے، میں تب بھی انہیں لانا چاہتا تھا لیکن بس وہ نہ ہو سکا۔ طیب صاحب نے کچھ چابیاں مجھے دیں اور بولے، بیٹا یہ دروازہ کھولو، ان میں سے کوئی ایک چابی تو لگ ہی جائے گی۔ میں نے چابی لی۔ جو ہی دروازہ کھولنے لگی ہمیں اپنے چاروں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد چل رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر طیب صاحب کی طرف دیکھا، وہ تیزی سے تسبیح پڑھنے میں لگے تھے۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ 3-4 چابیاں استعمال کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے 5ویں چابی لگائی، ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ یہ تو دلشاد انکل تھے۔ ہم نے دلشاد انکل کی طرف دیکھا۔ دلشاد انکل تو طیب کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم سب نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اتنے میں طبیب صاحب بولے، بیٹا آپ اس طرف نہ دیکھیں، اب دروازہ کھولیں۔ میں نے 5ویں چابی گھمائی، تالا کھل گیا۔ اتنے میں طیب صاحب نے کچھ پڑھ کر ہم سب پر پھونکا اور بولے، بیٹا اب دروازہ کھولو، ہم نے اندر جانا ہے۔ دلشاد انکل کا ہم شکل آدمی غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کی آواز گونجی، خبردار جو تم لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور بہنوں کو کہا، تم سب جلدی اندر آؤ۔ جو ہی ہم بہنیں کمرے کے اندر داخل ہوئی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ طیب صاحب اور دلشاد انکل کمرے کے اندر نہیں آ سکے۔
ہم نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ہم بہنوں میں سب سے زیادہ ہانیہ اور رانیہ خوف زدہ تھیں۔ طیب صاحب کی آواز آئی، بیٹا آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، میں یہیں ہوں۔ طیب صاحب دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے چاک کے ذریعے اپنے ارد گرد دائرہ لگایا اور پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے کمرے میں نظر ڈالی، کمرے میں 0 کا بلب جل رہا تھا۔ نہیں معلوم کہ یہ بلب کب سے جل رہا تھا۔ اسی لمحے آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو ہمارے حسان خطا ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک عورت اور اس کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے۔ ارم نے کہا، یہ تو وہی 2 بچے ہیں جو خواب میں نظر آئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ عورت بولی، ہم جنات ہیں اور 200 سال سے اس کمرے میں قید ہیں۔ ہماری جنات کے ایک طاقتور قبیلے سے دشمنی ہو گئی اور انہوں نے ہمیں انتقاماً اس کمرے میں قید کر دیا۔ ہم نے آپ کے نانا کو بھی بہت سارے پیغامات بھیجے کہ وہ ہمیں یہاں سے باہر نکالیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ دشمن قبیلے کا ایک جن تم لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے روکنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اگر وہ جن اتنے ہی طاقتور ہیں تو ہمیں ان سے کون بچائے گا؟ وہ تو ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جن زادی بولی، وہ زیادہ دیر ایسے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جیسے یہ دروازہ کھلا ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس دروازے کو جادو کے زور پر بند کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے ان بچوں کے ساتھ اکیلی نہیں ہوں، بلکہ ہم بہت سارے ہیں، ہم مل کر انہیں روک لیں گے۔ اس نے اتنا کہا تو ایک ایک کر کے بہت سارے جن ہمیں نظر آنے لگے۔ کچھ جن تھے، کچھ جن زادیاں اور کچھ بچے تھے۔ اتنے میں باہر سے دلشاد انکل کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تانیہ بولی، یہ دروازہ ہم کیسے کھولیں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ قید ہو گئے۔ اچانک دلشاد انکل کے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے نکلنے لگے، کمرے کا دروازہ دوبارہ سے بند ہونے لگا اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتا، وہاں موجود جنات میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازے کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ دروازہ ہی ٹوٹ گیا۔ ہم جلدی سے کمرے سے نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دلشاد انکل زمین پر بے ہوش پڑے ہیں اور طیب صاحب کی حالت نہایت خراب تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہونے والے ہیں۔ اتنے میں ہمیں کچھ اور جنات نظر آئے۔ یقیناً یہ وہی تھے جنہوں نے ان جنات کو یہاں قید کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی لڑائی شروع ہوتی، وہاں ایک جن نمودار ہوا اور بولا، شہنشاہ جنات دونوں قبیلوں کو ابھی یاد کر رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ دونوں قبیلے اسی وقت دربار میں حاضری دیں۔ حکم عدولی کرنے والوں کے لیے شہنشاہ جنات نے فوج تیار کر رکھی ہے جو ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام جنات چند لمحے تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر غائب ہو گئے۔ ارم جلدی سے جگ میں پانی بھر لائی۔ ہم نے پانی طیب صاحب کو پلایا اور دلشاد انکل پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ بھی ہوش میں آ گئے۔ ہم سب نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کافی دیر بعد جب طیب صاحب کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ بولے، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی جن اب یہاں نہیں آئے گا۔ 2 دن بعد صبح سویرے چودھری وعدے کے مطابق اپنے ساتھ وکیل اور چند بدمعاش لے کر حویلی پہنچ گیا۔ وہ حسب عادت ہمیں ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا کہ وہی جنات کے 2 بچے آئے۔ وہ ٹھیک چودھری کے پیچھے کھڑے تھے اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اچانک جنات کے بچوں نے چودھری اور اس کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ چودھری اور اس کے ساتھی مسلسل مار کھا رہے تھے، لیکن انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنات کے دونوں بچے انہیں مار مار کر برا حال کر چکے تو لون میں ایک گرج دار آواز گونجی، دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرنا، ورنہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ چودھری پریشان تھا کہ یہ آواز کس کی تھی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے نکلا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم ساری بہنیں حویلی کے اندر جانے لگیں تو ہم نے دیکھا دور کھڑے وہی 2 بچے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ ماما بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ میری احتشام کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور اب ہماری حویلی میں جنات کا کمرہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔